رحمت کیا ہے؟ اور اب میرے اور آپ کے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو دوستان گرامی قدر، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، اور حضور انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک کافر حضور کے بارگاہ میں آیا، دور کا رہنے والا تھا اور انہی میں سے تھا جنہوں نے تکلیف دی اور ہجرت پر مجبور کیا، انہی میں سے تھا، اور مدینہ پاک آیا تو رہنے کی جگہ نہ ملی تو آقا کی بارگاہ میں درخواست کی، حضور نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا، اسے دودھ دیا، ایک بکری کا، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ دیا، وہ ساروں کا پی گیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہی بکریوں پر گزارا ہوتا تھا، گھر کا سارا، وہ سارا پی گیا، اور اسے لوز موشن لگ گئے، طبیعت خراب ہو گئی، پیچس لگ گئے، پیچس لگے تو قابو نہ پا سکا اور بستر پر پیچس، پیشاب نکل گیا۔ اب پریشان تھا کہ جب دیکھیں گے تو مزاح کا حال ہوگا، مزاح اڑائیں گے، مزاق کریں گے، اس بات پر کلام کریں گے، تو یہ فطرتی تقاضا ہے، بندے کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسا ماجرا ہو جائے تو بندہ گھر والوں سے بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ چل پڑا اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو باہر نکلا تو خیال آیا کہ تلوار وہاں رہ گئی ہے، تلوار تو ساتھی ہوتی ہے سفر کا، اور راستے میں کوئی جنگلی جانور مل جائے یا کوئی درندہ صفت انسان مل جائے تو تلوار ایک ڈھال ہوتی ہے، ایک سہارا ہوتی ہے، اس معاملے میں مدد کرتی ہے، تلوار وہی رہ گئی۔ اپنے ارادے میں، دل کے ارادے میں سوچتا یہ ہے، ارادہ کرتا ہے واپس جاتا ہوں اور چھپ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اگر گھر والے نہ ہوئے تو تلوار اٹھا کے نکل آؤں، تو واپس آتا ہے، دیکھتا کیا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بستر کو ڈول بھر کے پانی لاتے ہیں اور اس کے بستر کو خود دھوتے ہیں، اور یہ نظارہ وہ خود کرتا ہے۔ اتنے میں صحابہ آ جاتے ہیں، آقا سے عرض کرتے ہیں آقا جی ہم دھو دیتے ہیں، حضور فرماتے ہیں نہیں، مہمان میرا تھا، میں ہی اس کو صاف کروں گا، کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو دوستان گرامی قدر، حضور ہر ایک کے لیے رحمت بن کے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، اس نے آقا سے درخواست کی کہ پلیز ہیلپ می، حضور میری مدد کیجیے، حضور میری مدد کیجیے، میرے 2 بچے ہیں، یہ محدثین نے لکھا ہے، میرے 2 بچے ہیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ آقا سے درخواست گزاری کرتی ہے، اور آقا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے، حیوانات اور نباتات کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے۔ تو جب ہرنی نے کہا میری ضمانت آپ دیں اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں، تو عزیزان محتشم آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آزاد کرتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، اور آقا رحمت ارشاد فرماتے ہیں اس ہرنی کو کس نے پکڑا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ قبیلہ بنو سلیم نے شکار کی تھی، اس کا مالک کون ہے؟ شکار چونکہ ملکیت ہو جاتا ہے تو اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ آگے بڑھتے ہیں، ہم مالک ہیں۔ حضور فرماتے اسے آزاد کر دو، یہ واپس آ جائے گی۔ اس کی درخواست گزاری بھی سنی،
آج تو میں اور آپ اپنے مزاج میں دیکھے، آج بھائی بھائی کی نہیں سن رہا، آج رشتہ دار کی نہیں سن رہا، آج بیٹا باپ کی سننے کو تیار نہیں۔ حضور گزر رہے ہیں اور ہرنی نے پکارا، حضور میری مدد کیجئے، حضور وہیں روک گئے اور اس کی مدد کرنے کو، اس کی مدد کرنے کے لیے وہیں روک گئے اور ان سے کہا کہ اس کا مالک کون ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم مالک ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، یہ واپس آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی ضمانت کون دے گا، اس کا ضامن کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں اس کا ضامن، میں اس کا ضامن ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، حضور نے ضمانت دی، انہوں نے حضور کی ضمانت پر ہرنی کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا، ہرنی گئی اپنے بچوں کے پاس، اس نے دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد واپس آ گئی، دودھ پلانے کے بعد واپس آ گئی اور پھر انہوں نے باندھ لیا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گزرے، اس ہرنی کو بانس کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا تو پہچان گئے یہ تو وہی ہے، ہائے حضور کی ضمانت پر واپس آنے والی ہرنی کو حضور نے پہچان لیا، یہ تو وہی ہے۔ اور حضور پھر کہتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ پھر آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہم مالک ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر آپ مالک ہیں تو میں خریدار ہوں، میں اس ہرنی کا خریدار ہوں، میں خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بیچ دو۔ وہ کہتے ہیں آقا جی ہم نے آپ کو تحفتاً دے دی، ہم نے تحفہ کے طور پہ آپ کو دے دی، یا آپ لے جائیں۔ حضور نے ہرنی کے گلے سے رسی نکالی اور کہا جاؤ خوش رہے اپنے بچوں میں، چلی جا اپنے بچوں کے پاس۔ اب اس کا انداز دیکھیے، وہ یوں جھوم جھوم کے جا رہے ہیں، قدم یہ چھلانگے لگاتی ہے لیکن چھلانگے آج نہیں لگا رہے، کیونکہ آج اس کے والی اور مالک اور نہیں، تاجدار رحمت ہے۔ آج رحمت للعالمین نے اس کی ضمانت دے دی ہے، اس کو خرید لیا ہے۔ آقا رحمت کے کہنے پر چلی جا تو خوشیاں منا رہی ہے اور مڑ مڑ کے بھی دیکھتی ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ مڑ کے دیکھتی ہے اور جوں اپنے قدم اٹھا اٹھا کے زمین پر جیسے وجد میں آ گئی خوشی مناتی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی، روک کے جب دیکھتی تھی، یہ میں اپنے انداز اور اپنے دل کا ترجمہ کر رہا ہوں، جب مڑ مڑ کے حضور کو دیکھتی تھی تو ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوگی آقا جی بچنے کے لیے تب نہیں آئی تھی، اگر بچنا ہی تھا تو آتی ہی نہ، میں تو مصطفیٰ کے نام پہ اپنی جان کو قربان کرنے آئی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے صرف انسان ہی مصطفیٰ کی عاشق نہیں، میں ہرنی بھی مصطفیٰ کی عاشق آئے وفا کرتی ہوں ہرنی بھی۔ تو دوستانی گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔